امت واسطہ بنایا ہے۔ میں نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ تو ایک عرب عالم بھی اور بڑے ادیب بھی، بڑے شاعر بھی، میرے بڑے اچھے دوست بھی، ڈاکٹر فوزی، اور غضب کے شاعر، ان کے میں اشعار سنایا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر شع نور محمد وبدت لوائحه بهذا المشهد واليمن خيم في جوانبه التي ابدا تغص بكل حبر مرشد عاف المنام ووزعت اوقاته بين الاحبة في زوايا المسجد هجر المنازل والديار واهلها وصلى بهم عن والدين ومولد ضحى بوارف دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض مورد طورا يعين للبيان وتارة يدلي نصيحته لكل موحد يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد۔ یہ انہوں نے فی البدی کہے۔ رائمنڈ کے اجتماع میں جب اٹھے نا اور منظر دیکھا یوں، تو ایسے قلم کاغذ اٹھا اور قلم ٹک 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 بیٹھ کے نہیں کیا سیدھا تھا، فی البدی۔ تہجد میں اٹھے تو دیکھا تہجد کا منظر، لاکھوں انسان نفلوں میں، دعا میں، رونے دھونے میں۔ تو میری ان کی تشکیل ہو گئی کٹھی۔ میں نے کہا شیخ زدنا، کوئی اور اس پہ مزید اس قصیدے کو لمبا کرو۔ تو انہوں نے چند شعر اوپر اور سنا دیے۔ والمرء يسمو بالجهود الى الذرى لا بالدراهم لا ولا بالعسجد المرء يسمو بالجهود الى الذرى لا بالدراهم لا ولا بالعسجد والله ينصر من يناصر دينه ويلوح طالعه بسعد الأسعد وغدا يكون مع النبي وصحبه في ظل عيش بالنعيم السرمد۔ اچھا، اگلی تشکیل پھر کٹا ہوگا۔ میں نے کہا زدنا، تھوڑا اور اس نے پھر آگے سنایا۔ میں نے کہا اس میں جنت کو لاؤ باپ، کیونکہ آخری شعر تھا وغدا يكون مع النبي وصحبه في ظل عيش بالنعيم السرمد، ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ میں نے کہا اس میں جنت جوڑو، جنت وہاں جوڑ دیتے ہیں۔ حيث النجائب هيئت لقدومه من اجل مكرمة واروع مشهد في جنة تجري العيون خلالها والحور تخطر في رشاقة اغيد تختال في حلل حرائر سندس استبرق وعصافر من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غرت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أملد۔ کتنا بڑا چیپٹر ہے جنت، کہیں پڑھایا جاتا ہے؟ کتنا بڑا چیپٹر ہے جہنم، پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ نے کتنا کھول کے جنت کو 1000 آیات، 1000 آیات، 1/6 قرآن۔ اس لیے نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ خیر بات ادھر ادھر چلی گئی۔ ڈاکٹر فوزی کو میں نے کہا کہ میں نے یہ ترجمہ ٹھیک کیا؟ کہنے لگا بہت لگا ہے دل کو بہت لگا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس لیے اس کو ذرا تحقیق کرو کہ کسی بڑے اکابر میں سے کسی نے یہ ایک بات کہی ہے کہ نہیں کہی۔ اگر کہی ہے تو پھر بہت زبردست بات۔ میں وہاں سے واپس آیا، ذرا ہمت جوان تھی، میں نے تفسیریں اٹھا لی تو مجھے کہیں ملا نہیں، میں بڑا اداس ہو گیا۔ تو پھر میں نے تفسیر طبری اٹھائی، پہلی تفسیر ابن جریر طبری،
وہ بھی دیکھتا جا رہا ہوں، کوئی نہیں آ رہا، میرا دل بیٹھ رہا ہے کہ ترجمے میں لفظ میں گنجائش ہے، وسطا بمعنی واسطہ، لیکن جب تک پیچھے سے کوئی بات نہ ملے تو ہم تو کوئی مجتہد نہیں ہیں. تو آخر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بمعنی واسطہ انہوں نے یوں بیان کیا کہ اب یہ امت جو ہے یہ واسطہ ہے لوگوں کے اور اپنے نبی کے درمیان. تو اللہ اور نبی تو ایک ہی چیز. میں یوں کہتا ہوں کہ اب یہ امت واسطہ ہے لوگوں اور اللہ کے درمیان، اور لوگوں اور اللہ کے نبی کے درمیان، وہ ایک ہی چیز ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو بچوں تبلیغ کا کام ہے نا، یہ امت وسطہ کی ذمہ داری ہے. اللہ مولانا الیاس صاحب کی قبر نور سے بھرے، انہوں نے بھولا ہوا سبق یاد دلایا. امت بھول ہی گئی تھی کہ اللہ کا پیغام سنانا بھی ہمارے ذمے ہے. عبادات بس اس حد تک بہت بزرگی سمجھی جاتی تھی کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سارا دن نفل پڑھتے ہیں، بے شک بزرگی ہے، سارا سال روزہ رکھتے ہیں، بے شک بہت بڑی بات ہے. لیکن جو اللہ نے ہمیں وظیفہ بخشا امتن وسطا، کس لیے بنایا ہے امت واسطہ؟ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں کو جا کر گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کی مان لو. اور ہماری گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے. تو کتنے بڑی گواہی لائے کہ میرا نبی تم پہ گواہ ہے کہ تم سچے ہو. اللہ اکبر. ہماری صداقت پر ہمارے نبی کو گواہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ ہمارے اوپر گواہ ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. تو بچوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے پریشر میں تبلیغ میں جاؤ. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کام میں جاؤ. اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب کے درجے بلند فرمائے. کتنا خوبصورت انہوں نے اس محنت کا تعارف کروایا، فرقہ واریت سے ہٹ کر اور اختلافی مسائل سے ہٹ کر، نفرتوں کے مضامین سے ہٹ کر، سب کو جوڑنے کے لیے خود چل. اس وقت کے علماء فرماتے یہ تو علم کی توہین ہو رہی ہے کہ فساق کے پاس جاتے ہیں، فجار کے پاس جاتے ہیں. اور مولانا الیاس صاحب فرماتے اس توہین میں میری عزت ہو رہی ہے. انبیاء، اچھا آج کا عجیب ماحول بن گیا، جو لوگ دین سے دور ہم ان سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے. اور نبی کس کے لیے آتے ہیں جی؟ نبی نافرمانوں کے لیے تو آتا ہے. 4000 نبی بگڑے مسلمانوں کے لیے آئے. بنو اسرائیل میں 4000 نبی بگڑے مسلمانوں کے لیے آئے، اور 1,20,000 وہ کفار کے لیے آئے. اس میں 4000 جو موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے، جب مسلمان بگڑ جاتے تھے اللہ نبی بھیجتا تھا. یعنی اس وقت بنو اسرائیل مسلمان تھے. تو میرے عزیزو، اس تبلیغ کو نا کچھ جماعت نہ سمجھو، فریضہ سمجھو. امتن وسطا، ہم امت واسطہ ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان. ہم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. مدتوں بعد یہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود سنایا، اور میں نے سنا کہ یہ امرتسر میں بڑے خطیب تھے، بڑے مقرر تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک کوئی مولوی صاحب تبلیغ کی بات کرتے ہیں. وہ دہلی گئے ہوئے تھے تو وہاں چلے گئے. تو فرمانے لگے، مولانا الیاس صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب تبلیغ کیا کرو. میں نے کہا جی میں تبلیغ کرتا ہوں. تو چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے پوچھا امرتسر سے لوگ کہاں جاتے ہیں تجارت کے لیے؟ کہا جی لاہور جاتے ہیں، کلکتہ جاتے ہیں، دلی آتے ہیں، بمبئی جاتے ہیں. ان کو کرایہ کون دیتا ہے؟ کہا جی ان کا وہ خود کرایہ خرچ کرتے. ان کے روٹی پانی کا انتظام کون کرتا ہے؟ کہا جی وہ خود کرتے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب نے کہا مولوی صاحب میں کہتا ہوں ایسی تبلیغ کرو.
چونکہ اس وقت خطابت میں کیا ہوتا تھا، آنے جانے کا خرچہ، اکثر خطیب تو بیچارے غریب ہوتے تھے، تو کہاں سے ہر جگہ سے پیسے ان کی جیب میں ہوتے، بھی خرچہ بھی برداشت کرتے اور تقریر بھی کرتے. تو مفتی صاحب کا بھی یہی دستور تھا، بھی آنا جانا، خرچہ وغیرہ لینا، یہ سب کچھ. تو کہنے لگے، میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا کہہ گیا کہ میں کہتا ہوں ایسی تبلیغ کرو کہ اپنی جیب سے خرچ کرو. پھر میں رہا اور واپس آ گیا. شام کو میرا پتہ کیا کہ وہ کدھر ایک نوجوان آئے تھے، کہا جو تو چلے گئے، کہا آدمی آتا ہے ضائع کر دیتے ہو. پھر ایک جماعت بنا کے بھیجی میرے پاس امرتسر کہ آپ کو مولانا الیاس صاحب بلا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان اپنے مال، اپنی جان اپنا مال، اور ایک پرانا سبق. تم مولوی میں تو غصہ بہت ہوتا ہے. وہ جو گورنمنٹ کالج لاہور میں جس نے مجھے تبلیغ میں لگایا، بچوں میں نے اس سے ننگی گالیاں دے کر اور دھکے دے کر کمرے سے نکالا اور ساتھ دھمکی دی، آئندہ تو میرے پاس ہے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، ہر چوتھے دن منہ اٹھا کے آ جاتے ہو. تم اپنے آپ پر قیاس کرو، تمہارے ساتھ ایسا ہو کبھی ملو گے دوبارہ اس سے؟ ہمت ہے ملنے کی؟ اور وہ ہمارا سینئر تھا، ایم ایس سی کر رہا تھا، ہمارا فرسٹ ایئر، اس کا ایم ایس سی، اور وہ پورے کالج میں ٹاپ کرتا تھا، گولڈ میڈل لیتا تھا. اور چوتھے دن پھر آ کے وہ سلام کر رہا تھا. تو آخر میں بھی تو انسان ہوں، کوئی جانور تو نہیں ہوں. انہوں نے مجھے زمین میں دفن کر دیا. یہ والا درد میں تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. تم صرف میری نقل اتارو گے طارق جمیل کی طرح، ہم بھی مقرر بن جائیں، خطیب بن جائیں، ہمارے بھی آگے پیچھے لوگ ہوں، ہم سے تاریخیں لیں. یہ میں نہیں چاہتا. میں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی. میرے اللہ نے نظام چلایا، مجھے نہیں پتا میرے کسی استاد کی دعا لگی یا کسی اللہ والے کی دعا لگی. میں اپنی ذات میں جو کچھ ہوں وہ تم سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. امتن وسطا، اس پر کھڑے ہو کر تم کام کرو کہ ہم امت وسطا ہیں. ہم نے اللہ کے پیغام کو سنانا ہے. جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں ان کے پاس بھی جانا، جو ہمیں پتھر مار رہے ہیں ان کے پاس جانا. جب میں 3 چلے کے لیے نکلا تو ادھر حجرہ شاہ مقیم کی طرف گاؤں تھے، تو اس میں ہم پہنچے. میرا پہلا سفر رائمنڈ سے. تو ایک گاؤں میں پہنچے تو مولانا صاحب بریلوی تھے. انہوں نے آتے ہی ماں بہن کی گالیاں اور بستر اٹھا کے باہر پھینکے اور مسجد میں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالیاں، اور کہیں تم کافر ہو، تم نبی کو نہیں مانتے، تم گستاخ رسول ہو. اچھا، سارے جماعت والے سارے چپ، اور جو امیر تھے وہ کہے بھائی استغفار کرو، استغفار کرو. میں پہلا آدمی ہوں. اب میں 2 تصویریں دیکھ رہا ہوں. میں نوجوان ہوں، 18 سال میری عمر ہے، اور میں 2 تصویریں دیکھ رہا ہوں. ایک تصویر دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص عالم کا دعویٰ کر کے ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، جو ایک عام شریف آدمی بھی نہیں دے سکتا، اور پردیسیوں کو کہہ رہا ہے چلو تمہارا اختلاف ہے تو کہہ دو بھائی تم نکل جاؤ. نہیں، بڑی بڑی گالیاں، غلیظ. اور ادھر جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ چپ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. مجھے کچھ نہیں پتا دلائل کیا ہیں. میں نے صرف اس جماعت کے صبر کو دیکھ کر کہا یہ لوگ سچے ہیں، یہ جھوٹا ہے. کہ حق والے یوں گالیاں نہیں دیتے. میری بات بہت لمبی ہو گئی، تو چونکہ ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں، تم کتنے بہانے بنا کے آؤ گے کہ چلہ نہ لگانا پڑے. تمہارے چلے کو پکا کرنے کے لیے، چونکہ تمہارے ساتھ ساری شاخیں جڑی ہوئی ہیں، تو ہر ایک کے اندر میں ہوگا کسی طرح چلے سے جان بچ جائے. میں چاہتا ہوں تمہاری جان لگ جائے،
کیونکہ بچتے بچتے کہتے نا، میں تو بچتے مرتے مرتے بچا. میں کہا کرتا ہوں بچتے بچتے مر جاؤ گے، کب تک بچو گے؟ مرتے مرتے بچا اور بچتے بچتے مر جائیں کب؟ تو میں چاہتا ہوں تم چھٹیاں خوشی سے چلے میں لگاؤ، میرا پریشر نہ ہو اور جھوٹے بہانے نہ ہوں اور جان چھڑانا نہ ہو. ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ سارا سال پیسے جمع کرتا رہا چلے کے لیے، غریب تھا، بہت غریب. این موقع پہ کوئی ایسی مصیبت اس پر آئی، وہ جتنا جمع پونجی تھی ساری خرچ ہو گئی. تو وہ رائمنڈ سے چلا گیا لاہور، اور ایک سڑک بن رہی تھی وہاں 1 ہفتہ مزدوری کرتا رہا، اور اس مزدوری سے جو پیسے ملے اس میں چلہ 200-400 میں لگ جاتا تھا. تو اس سے اس نے آ کے چلہ لگایا. جس کا ارادہ ہوتا ہے وہ یوں بھی کر لیتا. اس نے سب کچھ کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ میں تم پتا میں نے چلہ کیسے لگا. میں پیسے تو میرے لگ گئے تھے، میں پھر لاہور گیا، وہاں میں نے مزدوری کی، وہاں سے جو پیسہ ملا اس سے میں نے چلہ لگایا. تو 1-2 مضامین اور بیان کرنے تھے، لیکن اب اسی میں ہی زیادہ وقت لگ گیا، اور ضرورت بھی اس کی تھی کہ میں چاہتا ہوں تمہارے چلے خوشی سے لگیں. لگاؤ گے نا؟ بہانہ بنانے تو نہیں ہوگے نا؟ ہاں، ورنہ تو تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم اسکول پڑھتے تھے نا جب، تو پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں. سب ذمہ داروں کے بیٹے ہم سب، کوئی تقریباً 99% ہم ذمہ داروں کے بیٹے، اور کسی کو شوق نہیں. اور جو 2-4 لڑکے تھے اس طرح متوسط گھرانوں سے، وہ پڑھتے تھے بہت زیادہ، ہم نہیں پڑھتے. تو ایک تھا میلسی کا کھچی محمد خان اور میں، ہم دونوں نے نا پیٹ میں درد کر لیا اور چھٹی کرنے کے لیے کہ بھائی اسکول نہ جائیں. تو میں تھوڑا عقل مند تھا، وہ ذرا بالکل ہی بدھو تھا. میں نے وہ کچن سے راکھ لے کر آیا اور اس پر تھوڑا پانی ڈالا، تھوڑی تھوکیں ڈالی الٹی کا نمونہ بنانے کے لیے کہ مجھے الٹی ہے. ہمارا جو سوڈن تھا نا وہ بڑا سخت تھا، بہت مارتا تھا. تو ہم دونوں نے نا بیماری کا بہانہ بنا کے چھٹی کر لی. اچھا، اب ہم گپے مار رہے تھے. جب لڑکے چلے، پہلے ہم ہوں کرتے رہے، جب لڑکے چلے گئے ہم رضائیاں، سردیوں کا زمانہ تھا، ہم رضائی پھینک کے گپے شروع کر دی. کافی دیر ہم گپے مارتے رہے. میری چھٹی حص نے کہا کہ لگتا ہے اب ناظم صاحب آئیں گے چکر لگانے. وارڈن، تمہارے یہاں ناظم ہوتا ہے تو وارڈن صاحب چکر لگانے آئیں گے، تو کہیں ہم موقع پہ پکڑے نہ جائیں. تو میں نے تو رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا. اور وہ جو تھا نا، اس نے دیکھا میں باتیں بند کر دی ہیں، وہ بھی رضائی اوپر لے کر لیٹ گیا. تھوڑی دیر تو لیٹا رہا، پھر اس نے گانے شروع کر دیے. تو وہ گانا گا رہا، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شمع پہ گئیاں، زور سے. اس کو پتا کوئی بھی نہیں. طالب صاحب اندر آ گئے، میرے اوپر بھی رضائی، اس کے اوپر بھی رضائی. اب وہ گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شمع پہ گئیاں، اور اوپر سے طالب صاحب نے رضائی ہٹائی، وہ شمع پہ. اس کی اتنی ٹھکائی کی، انہیں اتنی ٹھکائی کی. میں تو پہلے سے ہوشیار تھا، لہذا میری تو جان بچ گئی. تو میں نہیں چاہتا ہوں تم محمد خان بن کے مجھے دکھاؤ، اس لیے میں نے اسی ایک آیت کو لمبا کر دیا. تو برائے مہربانی بچوں، اللہ کے واسطے ڈنڈی نہ مارو، ڈنڈی. ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے، مشقت کی انتہا دیکھی، اور جب چھٹی ہوتی تھی جی چاہتا تھا گھر چلے جائیں. اتنے تھکے ہوتے تھے کہ جی چاہتا تھا گھر چلے جائیں. لیکن اسی بات پر کہ شاید کچھ اللہ سے مل جائے، اپنے آپ کو گھسیٹ کے چلے پہ نکلتے تھے. تو یہ آیت چونکہ تمہارے چھٹی کی مناسبت سے تھی، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو
تفصیل سے بیان کر دیا کہ تمہارے اندر امت پنا ہو. امت پنا کیا؟ دیکھو، ہم اہل السنت والجماعت کی جو تعبیر علماء دیوبند نے کی، ہم اس پہ راضی ہیں. وہ بنیان کی طرح ہے جو جسم کے ساتھ ہے. یہ جو کرتا ہم نے پہنا ہے نا، یہ امت پنے کا ہے کہ ہم امت ہیں. اور امت ہونے کے ناطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو ہم گلے سے لیں. وہ ہمیں گالیاں دیں، ہم اس کو نظر انداز کریں. وہ ہمیں پتھر ماریں، ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائیں، جو مرضی کریں. ہماری طرف سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. تمہارے اندر امت پنا آئے اور علم تمہارا راسخ ہو، لیکن مزاج تمہارا انبیاء والا ہو کہ نافرمانی کو دیکھ کر تم تڑپ جاؤ کہ یا اللہ اس کو میں یہاں سے کیسے نکالوں، اور یہ اس گمراہی سے نکل کر جنت کے راستے پر کیسے چل پڑے. تو اس کے لیے محبت دینی پڑتی ہے، اندر سے محبت دینی پڑتی ہے. چونکہ محبت ایک ایسی تقریر ہے جو الفاظ کے بغیر دلوں کو پکڑ لیتی. تو اس لیے بچوں، امت وسط بننا ہے، امت واسطہ بننا ہے. ہم نے لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے اور صلہ اللہ سے لینا ہے. نہ لوگوں سے واہ واہ چاہیے، نہ لوگوں سے زر چاہیے، نہ مال چاہیے. لوگوں کو اللہ سے ملا کر صلہ اللہ سے لینا ہے، اور اپنی ضرورت حاجت اللہ کے سامنے. نماز پڑھنا سیکھ لو، مصلی بچھاؤ گے راستے کھلیں گے، اللہ سے مانگو گے راستے کھلیں گے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، یہ تیری کتاب ہے، ہمیں اس کا نور نصیب فرما، ہمیں اس کی حکمت نصیب فرما. یا اللہ، یہ تیرا پیغام ہے پہنچانے کے لیے، ہمیں اسے پہنچانے والا بنا. یا اللہ، تو اس کی تعلیمات ہماری زندگی میں اتار دے، ان بچوں میں اتار دے، اہل مدارس میں، اہل خانقاہ میں، تمام مکاتب فکر میں، اور پوری امت کے تمام طبقات، افراد، مرد عورت، سب چلتا پھرتا قرآن بنا دے. اسے پڑھنے والا بنا، اسے سمجھنے والا بنا، اس پہ عمل والا بنا. اور یا اللہ، ہم نے یہ رمضان میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسے قبول فرما، اسے بابرکت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما. رمضان میں تو نے انبیاء کے اوپر کتابوں کو اتارا. یا اللہ، تو اس مبارک مہینے میں ہمارے سینے پر علوم کا فیضان فرما، علوم کا نزول فرما. من عندک من لدنک کا ہمارے اوپر فیضان فرما، من عندک من لدنک کا ہمارے اوپر فیضان فرما. جتنے تیرے بندے بندیاں روزے رکھ رہے ہیں قبول فرما، جتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں سب کی قبول فرما، جتنے حرمین میں پہنچے ہوئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما، جتنے تیرے راستے میں چل رہے ہیں ان کی سفر قبول فرما. یا اللہ، اور ان سارے بچوں کو یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا ذخیرہ آخرت ہے، انہیں پھلدار سایہ دار درخت بنا، انہیں امت میں مثبت کردار ادا کرنے والا بنا، انہیں پیغام حق سنانے والا بنا، نبوت والے جذبے کے ساتھ، نبوت والے اخلاق کے ساتھ، نبوت والے طرز پر ان کی زندگی کو قائم فرما. ان سب بچوں کی توفیل ہمیں بھی قبول فرما. وصلی اللہ تعالی